السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان مشکل حالات میں ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ IMF سے مذاکرات، حکومت کا 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نئے ٹیکسز کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔ ہم IMF سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری امن مشق کا آغاز۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ امن مشقوں میں 50 ملکوں کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاک آرمی ترکی میں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ 72 گھنٹوں میں مزید 5 افراد کو زندہ نکال لیا۔ ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات قوم کو بتائیں۔ شیخ رشید کا ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے دیرینہ عدم توازن کا مسئلہ ہنگامی بنیاد پر حل کرنا ہوگا۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نجی حکومتی اخراجات پر انحصار ہے۔ کینیڈا کے شہر لال میں بس حادثے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب میں کینیڈین وزیر اعظم کی شرکت۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں۔ کینیڈا کا زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کے لیے امیگریشن درخواستیں جلد نمٹانے کا امکان۔ کینیڈین امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ امیگریشن کینیڈا زلزلے سے متاثرہ علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ کینیڈا میں ترکیہ کی مدد کی خواہاں ٹیموں کے لیے ڈیڈ لائن ختم۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز بھی جاری رہنے کا امکان۔ ویکینڈ پر شہر کا موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ TRCA نے GTA کے لیے سیلاب کا آؤٹ لک جاری کر دیا۔ ترکیہ شام میں اموات 21,000 سے متجاوز۔ ملبے تلے دبے افراد کے بچنے کے امکانات کم۔ حکام کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور شام میں اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں افراد سخت سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوشخبری مل گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے۔ قواعد کی خلاف ورزی پر ٹرمپ کو دوبارہ پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلہ کے متاثرین کی امداد کے لیے سامان کی بڑی کھیپ روانہ کر دی اور کہا کہ پاکستان مشکل حالات میں کبھی ترکیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ترکیہ کے لیے امدادی سامان بھیجنے کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے ترک اور شام کے عوام اس مشکل سے جلد نکلیں گے۔ جس دن یہ سانحہ ہوا، ترک صدر سے بات کی اور تعاون کا یقین دلایا۔ اسی رات پاک آرمی کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ترکیہ کے عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ہر طرف زلزلے سے ہولناک مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ترکی اور شام کے لوگ دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نکلیں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی اور شام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترکی اور شام میں ہزاروں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ ترکی اور شام میں لوگ ملبے سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ترکیہ بھیجے جانے والی پاکستانی امداد کی ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ آج 100 ٹن سامان بذریعہ ٹرک ترکی روانہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز جمعہ میں پاکستانی عوام ترکیہ کی عوام کے لیے خصوصی دعا کریں۔ پاکستان کی جانب سے ترکیہ کی امداد کا سلسلہ ہر روز جاری رہے گا۔ انہوں نے عوام، تاجر اور فلاحی اداروں سے امداد دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 1122 کی ٹیم ترکیہ روانہ کی۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں ترکیہ نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ ترکیہ اور شام کے بہن بھائیوں کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور پوری طرح ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ ہر ضلع میں عطیات سینٹر کھولیں۔ کیش کی صورت میں عطیات وزیر اعظم فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اسکول میں پڑھنے والے طلباء 10 روپے فی اسٹوڈنٹ عطیہ فنڈ میں جمع کروائیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترکی کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس دن یہ المناک واقعہ ہوا میں نے فوری طور پر اپنے بھائی صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان سے یہ گزارش کی کہ پاکستان کے عوام نہ صرف اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ جو خدمت ہمارے لائق ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے اس کو بجا لائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF سے مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوا، ہر چیز سے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا، کسی چیز پر ابہام نہیں ہے۔ نئے ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا، 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کل رات تک ہر چیز کو باہمی طور پر طے کر لیا ہے۔ IMF سے کہا کہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی کی دستاویز ہمیں دے کر جائیں۔ معاہدے طے پانے کے بعد طریقہ کار کے تحت IMF کو تفصیل دینی ہوتی ہے۔ IMF سے مذاکرات کے بعد MEFP کا ڈرافٹ آج صبح مل گیا ہے۔ اب ورچوئل میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال میں 24ویں معیشت کو 47ویں معیشت پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ اب چیزوں میں کوئی ابہام نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تاریخ میں دوسری مرتبہ IMF کا پروگرام مکمل کرے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم IMF سے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کا معاہدہ عمران خان حکومت نے کیا۔ یہ ایک پرانا معاہدہ ہے جو چند بار التوا کا شکار ہوا۔ معاہدے کو پورا کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کچھ وجوہات کی بنا پر لاہور میں تھے، ہم نے زوم میٹنگ کی۔ حکومت اور معاشی ٹیم معاہدے پر پوری تگدو کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF پیکج میں 170 ارب کے ٹیکسز لگانا ہوں گے۔ اس میں حتی الامکان کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو ڈائریکٹ عام آدمی پر بوجھ بنے۔ نئے ٹیکسز کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا۔ اب اس حوالے سے آرڈیننس یا بل کے معاملات دیکھیں گے۔ یہ 170 ارب روپے اسی مالی سال میں پورے کرنا ہے۔ جو فائنل ان کے کچھ پوائنٹس تھے یا ایشوز کہہ لیں، وہ کل ہمیں جب دوپہر میں ملے تو کل رات تک ہم نے ہر چیز کو میوچلی ایگری کر کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک کرٹسی زوم میٹنگ تھی، وہ ضروری تھی ہمیشہ جب یہ ٹیم آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی تو ان کی ایک کرٹسی کال ہوتی ہے پرائم منسٹر کے اوپر جب سب چیز طے ہو جائے، تو وہ اس کا بھی کل ارینج کیا گیا کیونکہ پرائم منسٹر اپنی کچھ وجوہات اپنی جو ان کی کمٹمنٹس ہیں لاہور میں تھے، تو اس کے لیے پھر ہم نے زوم میٹنگ ارینج کی۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری امن مشق کا آغاز ہو گیا۔ مشقیں 14 فروری تک جاری رہیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری امن مشق کا آغاز ہو گیا۔ مشقیں 14 فروری تک جاری رہیں گی۔ 8ویں امن مشق 2023 کے حوالے سے نیول چیف نے کہا ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا ہے کہ 8ویں امن مشق 2023 میں تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیول چیف نے مزید کہا کہ امن مشق میں دنیا کے تمام خطوں کی اقوام کے پرچم دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مشق کے لیے لہراتے پرچم امن کے لیے متحد ہونے کا پیغام ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری امن مشقوں میں 50 سے زائد ممالک کے نمائندگان، بحری اثاثوں، مبصرین،
اور سینئر افسران کے ساتھ شریک ہے۔ تقریب کے دوران امن مشق میں شامل 50 ممالک کی پرچم کشائی بھی کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ محمد امجد خان نیازی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ محمد امجد خان نیازی نے اپنے پیغام میں کہا کہ امن مشقوں میں 50 ملکوں کے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امن ہم آہنگی اور استحکام کے لیے آگے بڑھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد علاقائی امن و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ نیول چیف کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے ہراول دستے کا کام کرتی رہی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی نے سمندری ماحول پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے کہا کہ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی تمام ملکوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بحری سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کو غیر روایتی خطرات کا سامنا ہے۔ بحری مشق کا مقصد شامل ممالک کے درمیان ہم آہنگی، امن کا فروغ ہے۔ امن مشقوں کا مقصد خطے کا بحری استحکام، مشترکہ کارروائیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ اور مثبت تصور کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ واضح رہے کہ پہلی کثیر القومی بحری مشق امن 2007 میں منعقد ہوئی تھی، جب کثیر القومی بحری مشق کا انعقاد ہر 2 سال بعد کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی بحری مشق 14 فروری تک جاری رہے گی، جس میں 50 سے زائد ممالک کے نمائندگان شریک ہیں۔ پاکستان آرمی 72 گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان آرمی 72 گھنٹوں سے ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں ترکیہ میں زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے 5 مزید افراد کو نکال کر زندہ بچا لیا۔ پاک آرمی کی ٹیموں نے 41 مزید لاشیں بھی ملبے سے نکال کر ورثاء کے حوالے کی۔ پاکستان آرمی نے ملبے تلے دبے 4 افراد کی نشاندہی بھی کی، جنہیں لوکل ریسکیو ٹیموں نے بچا لیا۔ پاک آرمی کی ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچی۔ پاکستان آرمی کی ٹیموں نے ترک صوبے ادیامان میں 17 مقامات پر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو ورک اور لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے پر ترک عوام پاک فوج کی خدمات کے معترف ہو گئے۔ پاکستان فوج کی ریسکیو ٹیمیں ترکیہ میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پولیس ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پولیس ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی ہے۔ شیخ رشید نے درخواست میں کہا ہے کہ مچل کے جمع کروانے پر تیار ہوں، ضمانت منظور کی جائے۔ جیل میں ہوں، اب مزید کسی تفتیش کے لیے پولیس کو میری ضرورت نہیں۔ ضمانتی مچل کے جمع کروانے پر تیار ہوں، عدالت سے استدعا ہے کہ ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگانے کے مقدمے میں گرفتار عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جس پر پیر کو سماعت کا امکان ہے۔ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست جمع کروائی ہے۔ اس سے قبل سیشن کورٹ نے شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ضمانت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ آصف زرداری نے کوئی شکایت نہیں کی۔ آصف زرداری کے خلاف بیان پر مقدمہ درج کیا گیا، جو متاثرہ فریق کی جانب سے کمپلینٹ پر نہیں بلکہ کسی اور شخص کی شکایت پر درج کیا گیا۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کیس خارج ہونے کے باوجود ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھا گیا۔ کسی تھانے میں مسلم لیگ نون کا کارکن گرفتار نہیں تھا۔ پولیس ضمنی انتخاب کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے، مجھے کل سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ زین قریشی کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات قوم کو بتائیں۔ عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیداواری صلاحیت میں اصلاحات اور لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستانی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیداواری صلاحیت میں اصلاحات اور لیبر فورس میں خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستانی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں فی کس خام قومی پیداوار کی شرح کم رہی۔
پائیدار ترقی کے لیے دیرینہ عدم توازن کا مسئلہ ہنگامی بنیاد پر حل کرنا ہوگا۔ عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں مالی وسائل کی تقسیم سے متعلق خرابیاں دور کرنے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو سالانہ 6 سے 8% معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت پیداواری صلاحیت میں اصلاحات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی معیشت نازک مرحلے پر ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کا بنیادی مسئلہ نجی حکومتی اخراجات پر انحصار قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ جنرل سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کرنا اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسائل کے اعتبار سے پیداوار نہ ہونا ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تمام شعبوں پر ٹیکسوں کو ہم آہنگ کرنے سے معیشت میں بہتری آ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے بجائے مینوفیکچرنگ اور تجارتی شعبے کو بہتر کیا جائے۔ تجارتی پالیسی سے برآمدی شعبوں میں برآمد مخالف رویوں کو ختم کیا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔